یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور باب 8 کے ہم آخری حصے پہ ہیں، اور تھوڑا سا یہ حصے کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ آیت 22 سے شروع کریں گے تو لوگ چاہتے تھے کہ جدعون ان پہ حکومت کرنا، مگر جدعون یہ بات سے صاف انکار کر دیے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ خدا اسرائیلیوں پہ حکومت کرنا۔ میرے دوست، ہمارے زندگی میں ہمیشہ خدا اول عہدہ رہنا چاہیے، یعنی کہ ہم خدا کو اول عہدہ دینا چاہیے۔ ہماری نظر ہمیشہ خدا پہ رہنا چاہیے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کا کلام جدعون کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ انہوں لوگوں کے پاس سے کان میں جو سونے کے بالیاں پہنتے تھے منگوائے اور اس سے افود بنائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگاں بت پرستی پہ اتر گئے۔ میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ جدعون جو افود بنائے وہ خدا کے یادگاری میں بنائے ہوں گے۔ خدا جو ان کو دشمنوں پہ جیت دلایا اس یادگاری میں افود بنائے ہوں گے، مگر لوگوں کا خیال الگ تھا اور وہ افود بت پرستی میں تبدیل ہوگا۔ اور کلام بتاتا ہے کہ یہ چیز جدعون اور ان کے گھرانے کے لیے پھندا ٹھہر گئی۔ آیت 28 سے آیت 35 میں، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جدعون کے وقت شہر میں 40 برس تک امن اور چین تھا، اور ان کے 70 بیٹے تھے کیونکہ ان کے کئی بیویاں تھے۔ جدعون کی ایک حرم بھی تھی، اور اس حرم سے بھی ان کو ایک بیٹا ہوا، اور وہ بیٹے کا نام ابیملک تھا۔ اور ایک دن جدعون کا انتقال ہوگا اور ان کو گاڑ دیا گیا۔ کلام اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ اسرائیلیاں اپنے آپ کو بت پرستی میں مبتلا کر لیے اور خدا کو پوری طرح سے بھول گئے۔ وہ خدا کو جو ان کے دشمنوں کے بندش سے ان کو چھڑایا تھا، وہ خدا کو بھول گئے۔ یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ جب تک اس کی زندگی خوشی کے ساتھ چلتی ہے اور کوئی مصیبت اس کے سامنے نہیں آتی ہے اور اس کے زندگی میں امن اور چین رہتا ہے، تو اس وقت انہیں خدا کی پرواہ نہیں کرتا اور پرواہ کرنا نہیں چاہتا۔ اس وقت انہیں خدا کو یاد کرنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا ہم کو بچاتا ہے، حفاظت سے رکھتا ہے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم خدا کو یاد نہیں کریں گے، اگر ہم خدا کی عبادت اور دعا نہیں کریں گے، تو یاد رکھو کہ خدا ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اگر خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے تو آپ سوچ سکتے کہ ہماری حالت کیا ہوگی۔ شیطان آپ پہ حملہ کرے گا اور آپ کے زندگی میں سے امن اور چین اٹھا دے گا، اور اس وقت آپ خدا کو یاد کریں گے۔ مصیبت میں آنے کے بعد خدا کو یاد کرنا ایک اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ہم روز خدا کو یاد کرتے رہنا، اس کے کلام کو پڑھنا، اس کی عبادت کرنا اور اس سے دعا کرنا۔ یسوع مسیح کلام میں صاف صاف بتاتے ہیں کہ ہم دعا کرنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ دعا کرتے رہنا اور خدا کو یاد کرتے رہنا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ختم ہوا 8واں باب۔ اب ہم باب 9 پہ جائیں گے۔ یہ باب جو ہے ابیملک کے بارے میں بتاتا ہے۔ ابیملک جو ہے جدعون کے حرم کے بیٹے تھے اور ان کے طبیعت میں گناہ بھرا ہوا تھا۔ جدعون اپنے لیے حرم نہیں رکھنا تھا۔ اس کی یہ غلطی سارے ملک میں پریشانی پیدا کر دی۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 3 تک۔ تب یروبال کا بیٹا ابیملک سکم میں اپنے ماموں کے پاس گیا اور ان سے اور اپنے سب ننیھال کے لوگوں سے کہا کہ سکم کے سب آدمیوں سے پوچھ دیکھو کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، یہ کہ یروبال کے سب بیٹے جو 70 آدمی ہیں وہ تم پر سلطنت کریں، یا یہ کہ ایک ہی کی تم پر حکومت ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں تمہاری ہی ہڈی اور تمہارا ہی گوشت ہوں۔ اور اس کے ماموں نے اس کے بارے میں سکم کے سب لوگوں کے کانوں میں یہ باتیں ڈالی، اور ان کے دل ابیملک کی پیروی پر مائل ہوئے، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابیملک وہ انسان تھے
جو اپنے زندگی میں کامیاب ہونے کی خواہش رکھتے تھے۔ ان کو یہ بات کا پتہ تھا کہ ملک کے لوگاں ان کے باپ جدعون کو ملک کا حاکم بنانا چاہتے تھے۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ جدعون ملک کے حاکم بننا نہیں چاہتے تھے، مگر کیونکہ انہوں جدعون کے بیٹے تھے تو ابیملک کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ انہوں ملک کے بادشاہ بننے کے لیے انہوں ملک کے لوگوں کو اپنی طرف کرنا ضروری تھا۔ تو انہوں اپنے ماں کے گھرانے کو گئے، یعنی کہ سکم کو، اور اپنے ماں کے گھرانے کو اپنی طرف کر لیے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ابیملک اپنا دوسرا قدم کیا لیتے ہیں۔ آیت 5 پڑھیں گے۔ اور وہ افرا میں اپنے باپ کے گھر گیا، اور اس نے اپنے بھائیوں یروبال کے بیٹوں کو جو 70 آدمی تھے ایک ہی پتھر پر قتل کیا، پر یروبال کا چھوٹا بیٹا یوتام بچا رہا کیونکہ وہ چھپ گیا تھا۔ پیارے بھائی بہن، یہ شک کی بات نہیں تھی کہ ابیملک ایک جلاد قسم کے آدمی تھے، اور یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو انہوں ایک خطرناک کام کرتے ہیں۔ تھوڑے لوگ ابیملک کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ ابیملک اسرائیلیوں پہ ایک غازی کے حیثیت سے تھے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں غازی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں غازی تھے، کئی کو بولے تو ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں اسرائیلیوں پہ 3 سال حکومت کرے۔ لیکن ایک صاحب ابیملک کے بارے میں یہ خیال کرے ہیں کہ انہوں غازی نہیں تھے، کئی کو بولے تو ابیملک بہت ہی بری طریقے سے ان کے 70 بھائیوں کا قتل کرے اور حکومت کے کرسی پہ بیٹھ گئے۔ تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خدا ابیملک کو حکومت کی کرسی دیا۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابیملک کو حکومت کی کرسی ملی ہے بولے تو وہ خدا کے طرف سے ملی ہے۔ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حکومتوں کو کھڑانے والا خدا ہے اور حکومتوں کو گرانے والا خدا ہے، کرسی پہ بٹھانے والا خدا ہے اور کرسی سے اتارنے والا خدا ہے۔ پیارے بھائی بہن، یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا خدا بدکار آدمی کو حکومت کے کرسی پہ بٹھانے کی خواہش رکھتا ہے کیا؟ میرے دوست، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس میں اس کی مرضی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے خواہش سے آدمی کو چن لیتے ہیں حکومت کے کرسی پہ بٹھانے کے لیے تاکہ ان پہ حکومت کرے ویسا۔ آج اگر ہم دنیا کے حکومتوں پہ غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ لوگ اپنے پسند سے اور اپنی خواہش سے آدمی کو حکومت کے کرسی پہ بٹھاتے ہیں۔ تو کلام کے یہ حصے میں اگر ہم غور کریں گے تو ابیملک کو حکومت کی کرسی خدا کے طرف سے نہیں تھی، بلکہ لوگ اپنی پسند سے اور اپنی خواہش سے ابیملک کو حکومت کے کرسی پہ بٹھائے۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں خدا ابیملک کا انصاف کرتا ہے، کیونکہ ابیملک بے دردی سے جدعون کے 70 بیٹوں کا خون کرے۔ ساتھ ساتھ خدا سکم کے لوگوں کی بھی عدالت کرتا ہے۔ کئی کو بولے تو سکم کے لوگاں ابیملک کو اپنی پسند سے اور اپنی خواہش سے حکومت کے کرسی پہ بٹھائے۔ ملک میں عام لوگوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ کئی کو بولے تو ملک میں ایسے بھی لوگ تھے جو ابیملک کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم پڑھیں گے آیت 52 سے 57 تک لکھا ہوا ہے، جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ اور ابیملک برج کے پاس آ کر اس کے مقابل لڑتا رہا اور برج کے دروازے کے نزدیک گیا تاکہ اسے جلا دے۔ تب کسی عورت نے چکی کے اوپر کا پاٹ ابیملک کے سر پر پھینکا اور اس کی کھوپڑی کو توڑ ڈالا۔ تب ابیملک نے فوراً ایک جوان کو جو اس کا صلہ بردار تھا بلا کر اس سے کہا کہ اپنی تلوار کھینچ کر مجھے قتل کر ڈال، تاکہ میرے حق میں لوگ یہ نہ کہنے پائیں کہ ایک عورت نے اس سے مار ڈالا۔ سو اس جوان نے اس سے چھید دیا اور وہ مر گیا۔ جب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ ابیملک مر گیا تو ہر شخص اپنی جگہ چلا گیا۔ یوں خدا نے ابیملک کی اس شرارت کا بدلہ جو اس نے اپنے 70 بھائیوں کو مار کر اپنے باپ سے کی تھی اس کو دیا، اور سکم کے لوگوں کی ساری شرارت خدا نے انہی کے سر پر ڈالی، اور یروبال کے بیٹے یوتام کی لعنت ان کو لگی۔
تو پیارے بھائی اور بہن، جدعون کے زندگی میں یہ ایک افسوس کی بات تھی کہ جدعون اپنے لیے ایک حرم رکھے اور وہ حرم کے ذریعے سے جو بچہ پیدا ہوا اس کی پرورش کرے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا جدعون کو جو ایک نرم مزاج کے تھے اور اپنے آپ کو خدا کے نظروں میں کمزور سمجھے، اور خدا ایسے انسان کو اسرائیلیوں کا قاضی اور ان کے دشمنوں سے چھڑانے والا بنا۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ جدعون خدا کے لیے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اپنے زندگی میں حرم کو چنے اور اس کے ذریعے سے بیٹا پیدا کرے، جو کہ اس میں خدا کی مرضی نہیں تھی، اور ان کا یہ غلط کام اسرائیلیوں کے آپس میں جھگڑا پیدا کر دیا۔ یا خدا ہم کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہمارے غلطی سے دوسرے لوگ مصیبت میں آتے ہیں۔ اب ہم باب 10 اٹھائیں گے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تولا جو ہیں اسرائیلیوں کے 7ویں قاضی ہیں، جدعون جو ہیں اسرائیلیوں کے 6ویں قاضی تھے۔ اس کے بعد تولا اور یائر قاضی کے حیثیت سے چنے جاتے ہیں، اور میں یقین کرتا ہوں کہ شاید آپ قاضی تولا کے بارے میں سنے بھی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ ان کے بارے میں نہیں سنے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، انہوں کوئی ایسا کام نہیں کرے جس کے وجہ سے انہوں مشہور ہوئے ویسا۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 اور 2، لکھا ہوا ہے، اور ابیملک کے بعد تولا بن فوا بن دودو جو اشکار کے قبیلے کا تھا اسرائیلیوں کی حمایت کرنے کو اٹھا۔ وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں سمیر میں رہتا تھا۔ وہ 23 برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا اور مر گیا اور سمیر میں دفن ہوا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر تولا کرے کیا؟ کلام یہ بتاتا ہے کہ انہوں 23 برس اسرائیلیوں پہ قاضی تھے اور اس کے بعد انہوں مر گئے اور دفن ہو گئے۔ کلام تولا کے بارے میں یہ نہیں بتاتا ہے کہ آخر انہوں کرے کیا، کچھ اچھے کام یا برے کام، یا ان کی مزاج۔ کلام تولا کے کامیابی یا ناکامیابی کسی کے بارے میں نہیں بتاتا ہے۔ اب ہم یائر پہ غور کریں گے۔ یائر اسرائیلیوں کے 8ویں قاضی تھے۔ ہم پڑھیں گے آیت 3 سے آیت 5 تک، لکھا ہوا ہے، اس کے بعد جلائدی یائر اٹھا اور وہ 22 برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ اس کے 30 بیٹے تھے جو 30 جوان گدھوں پر سوار ہوا کرتے تھے، اور ان کے 30 شہر تھے جو آج تک حوت یائر کہلاتے ہیں اور جلیاد کے ملک میں ہیں۔ اور یائر مر گیا اور خاموں میں دفن ہوا۔ تو پیارے بھائی بہن، یائر کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے 30 بیٹے تھے اور 30 کے 30 بیٹوں کو انہوں گدھے دیے تھے اور وہ گدھوں پہ سوار ہو کے پھرتے تھے۔ اور یائر اسرائیل پہ 22 برس قاضی کے حیثیت سے تھے۔ اب ہم آیت 6 پڑھیں گے، اور بنی اسرائیل خداوند کے حضور پھر بدی کرنے اور بالم اور استارات اور آرام کے دیوتاؤں اور سیدا کے دیوتاؤں اور مواب کے دیوتاؤں اور بنی عمون کے دیوتاؤں اور فلسطینیوں کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے، اور خداوند کو چھوڑ دیا اور اس کی پرستش نہ کی۔ پیارے بھائی بہن، اسرائیلیاں یہاں جو ہیں ایک بات ضرور سیکھ لینا تھا کہ جب بھی ان لوگاں بت پرستی میں اترے تو ان لوگاں مصیبت میں آئے۔ یہ بات اسرائیلیوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جانا تھا کہ بت پرستی کے وجہ سے ان لوگاں مصیبت میں آ سکتے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اسرائیلیاں یہ بات نہیں سیکھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی جو طبیعت ہے وہ گری ہوئی طبیعت ہے۔ یرمیہ نبی لکھتے ہیں، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلاباز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میرے بھائی، یہ پکی بات ہے کہ آپ اور میں دل کو نہیں پہچان سکتے۔ بائبل شریف میں جو لوگوں کا ذکر ہے ان کے غلطیوں کو اٹھا کے ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ بات کرتے ہیں، مگر کیا کبھی ہم اپنے دل میں جھانک کے دیکھے ہیں کیا کہ ہم ایک دن میں کتنے غلطیاں کرتے ہیں؟ میرے بھائی، دوسروں کے غلطیوں پہ انگلی اٹھانا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے،
مگر جب ہمارے غلطیوں کے بارے میں ہمارے دل میں جھانکنے کی بات پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ جب ہم ہمارے دل میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم ہمارے دل میں جھانک کے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہمارا دل گناہ میں بھرا ہوا ہے اور شکایت سے بھرا ہوا ہے۔ ہم اسرائیلیوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان لوگاں دوسرے خداؤں کے طرف پلٹ گئے، ان لوگاں بت پرستی میں اتر گئے، مگر ہم بھی کم نہیں ہیں۔ ہم بت پرستی کرتے نہیں ہوں گے، مگر پیسوں سے محبت کرنا یا کسی کے لیے ہمارے دل میں جلاپا پیدا کرنا یا کسی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے کچھ بولنا، یہ سب بت پرستی کے برابر ہے، بلکہ بت پرستی ہے۔ میرے بھائی، ہم کو خدا کے طرف سے یہ ہدایت ملی ہے کہ ہم یہ سارے چیزوں سے دور ہونا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلیاں دوسرے خداؤں کے طرف پلٹ گئے اور زندہ اور سچے خدا کی عبادت اور اس کی خدمت گزاری کرنا چھوڑ دیے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جب ان لوگاں زندہ اور سچے خدا کو بھول گئے تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، تب خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو فلسطینیوں کے ہاتھ اور بنی عمون کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ پیارے بھائی بہن، جب ہم خدا کو پوری طرح سے بھول جاتے ہیں تو خدا ہم کو اس کے موجودگی سے نکال کے پھینک دیتا ہے۔ خدا کو وہ اوزاروں کی ضرورت نہیں ہے جو اس کے کام میں نہیں آتے۔ مگر ہم اسرائیلیوں پہ غور کریں گے تو روحانی طور سے ان کی حالت بہت ہی بری تھی۔ ان لوگ روحانی طور سے پوری طرح سے گر گئے تھے، مگر جب ان کی حالت بہت ہی بری ہو گئی تھی اور ان کے دشمن ان کو ستانے کو لگے تھے تو اپنی آواز خدا کی طرف اٹھائے اس سے مدد مانگنے کے لیے۔ آیت 10 میں لکھا ہوا ہے، اور بنی اسرائیل خدا سے فریاد کر کے کہنے لگے، ہم نے تیرا گناہ کیا کہ اپنے خدا کو چھوڑا اور بالم کی پرستش کی۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو اسرائیلیوں کو اپنے دل میں محسوس ہوا کہ ان لوگاں جو راستے پہ تھے وہ غلط راستہ تھا۔ ان لوگوں کو معلوم ہوا، بلکہ محسوس ہوا کہ بالم کی جو عبادت کر رہی وہ غلط کر رہی اور غلط کر رہے تھے۔ وہ خدا کو بھول گئے تھے جو زندہ اور سچا خدا ہے۔ تو جب ان لوگاں اپنے دل میں خدا کو پکارے تو کیا ہوا بولے تو آیت 11 سے 16 بتاتی ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا، کیا میں نے تم کو مصریوں اور اموریوں اور بنی عمون اور فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی نہیں دی؟ اور سیدانیوں اور عمالقیوں اور معانیوں نے بھی تم کو ستایا، اور تم نے مجھ سے فریاد کی اور میں نے تم کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا، تو بھی تم نے مجھے چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کی۔ سو اب میں تم کو رہائی نہیں دوں گا۔ تم جا کر ان دیوتاؤں سے جن کو تم نے اختیار کیا ہے فریاد کرو، وہی تمہاری مصیبت کے وقت تم کو چھڑائیں۔ بنی اسرائیل نے خداوند سے کہا، ہم نے تو گناہ کیا، سو جو کچھ تیری نظر میں اچھا ہو ہم سے کر، پر آج ہم کو چھڑا ہی دے۔ اور وہ اجنبی معبودوں کو اپنے بیچ سے دور کر کے خداوند کی پرستش کرنے لگے۔ تب اس کا جی اسرائیل کے پریشانی سے غمگین ہوا۔ تو پیارے بھائی بہن، ہمارا خدا وہ خدا ہے جو ہم کو معاف کرتا ہے۔ یہ اسرائیلیاں معافی چاہ لیے اور خدا ان کو معاف کر دیا۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا حصہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب غلطی کرتے ہیں تو خدا سے معافی مانگنا چاہیے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔